اعمال کا دار و مدار جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اختتام پر ہے. اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے. جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں شروع میں بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے. رمضان آیا یا کوئی اور بھی کام شروع کریں ہم بڑے جوش جذبے کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں. بچے کا امتحان ہوتا ہے، بچہ محنت کر رہا ہے، دن بھی محنت کر رہا ہے، رات کو بھی محنت کر رہا ہے، لیکن جب اس کا امتحان ختم ہو گیا اس نے محنت کرنی بھی چھوڑ دی اور پھر وہ سستی کا شکار ہونے لگا. پھر وہ سستی اور غفلت کا شکار ہونے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار تو اعمال کے اختتام ہوتے ہیں. اگر شروع کے اندر یعنی بڑی محنت کر رہے ہو، آخرت کے اندر بھی وہ پھل جڑا ہے وہ ضائع نہ کرو. ماہ رمضان کے آغاز کے اندر کسی بڑے جوش جذبے نال مسجد آئے یہ پھل اے با رمضان تو بعد بھی جڑے نیکی دے سلسلے تساں شروع کیتے ہیں وہ جاری نہ وہ ختم نہ ہو. اور پھر پتہ لگتا ہے کہ انہاں کیوں دی عبادت کیتی ہے وقتی طور پہ یعنی کیتی نہ عبادت کیتی نہ یا ہمیشہ یہ عہد کیتا ہے کہ مولا رمضان دے صدقے اسی نمازی بن گئے اور انشاءاللہ ہن آئندہ زندگی اسی نماز دی پابندی کرا گے. اسی رمضان نماز دی پابندی کرا دے. تو برادران اسلام حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے آپ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کے آغاز میں جوش اور جذبہ ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے. کوئی بھی کام کا آغاز کرے تو اس میں جذبہ بہت ہوتا ہے. آغاز میں امتحان کی محنت، بعد میں وہ محنت مانت پڑ جاتی ہے، سستی کا شکار ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنا کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا کام میری سنت کے مطابق مکمل کیا، جس نے اپنا کام نیک عمل میری سنت کے مطابق عمل کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا اور وہ فلاح پا گیا. تو رمضان کے ابتدا میں ابتدائی جو دن ہیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، دل جگہ رہنے کی بھی جگہ نہیں بچتی. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا جو کام شروع کیے ان پر قائم رہے. جس طرح رمضان میں ذکر و تسبیح ہم پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہے. چاہیے تو یہ تھا یہ ذکر اذکار، یہ قرآن کی محبتیں، یہ قرآن کے ساتھ محبت تلاوت یہ سلسلہ تیرا مسلسل جاری رہتا. لیکن تو کیسا بدقسمت ہے کہ ادھر رمضان گزرا ہے تو نے خدا کے گھر کو بھی چھوڑ دیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، عبادت کو بھی چھوڑ دیا، اپنے رب کا ذکر جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیا. اس لیے ایسا انسان بدقسمت ہے.